वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद नईम समीर। शायर हैं और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं। समीर इनका तखल्लुस है और इसी नाम से इनको मैं आज मुखातिब करूँगी। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उस्मा, आप कैसी हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा समीर, मुझे बताइएगा शायरी आपने कब से शुरू की? वैसे तो ये अल्लाह की देन होती है और हर इंसान में, क्योंकि हर इंसान में इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो जो है शायर बन सके, शायरी कर सके। और जो भी शायर होते हैं वो बचपन से ही होते हैं। और लेकिन आपको किस एज में अपने इस टैलेंट का पता चला? हाँ, उस्मा, सबसे पहले मैं फेस टीवी चैनल्स से मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और मेरी आवाज़ आपके तो फैल दुनिया भर में है। शायरी का जहाँ तक सवाल है, जिस तरह आप ही ने कहा कि बचपन से ही ऐसी कैफ़ियत, तो इस तरह की कैफ़ियत और इस तरह की फीलिंग्स से तो गुज़रता रहा। बाकायदा इसका आगाज़ जैसे हम कहें तो 1999 में बहुत आगाज़ दिया और 2006 में मंजरनामे पर आ गया। अच्छा, अदबी मंजरनामे पर, जी बिल्कुल, में आर्ट्स काउंसिल में। फिर हमने एक फोरम बनाया, सुखनवर फोरम कराची। उसमें पहले आप उसके सदर भी हैं? जी, राइट नाउ मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, सदर। ठीक है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आर्ट्स काउंसिल के हवाले से? अगर हम देखें तो शायरी के उसमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या कुछ आप लोग काम कर रहे हैं? अच्छा, आर्ट्स काउंसिल में अगर आप देखें तो तकरीब इजरा होती है, वो प्रमोट करता है फ़नून लतीफ़ा को। जी जी। तो तकरीब इजरा हो जाती है, कोई शाम हो किसी शायर के साथ वो हो जाती है, मशायरे अरेंज होते हैं। इसके अलावा अदबी नशस्त होती है, बैठक होती है, डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कशन होता है। उसमें एक सेशन जो है वो टॉपिक वाइज होता है, वो अदबी और गैर अदबी भी हो सकता है वो टॉपिक। और फिर उसके बाद एक सेशन जो है वो लिटरेरी सेटिंग के हवाले से, शायरी के हवाले से होता है, तो उसमें हम शायरी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आजकल क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आर्ट्स काउंसिल में? आजकल तो कोविड की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम हो गया है। अभी जिस आपने देखा उर्दू कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो भी वो बहुत लिमिटेड लोग थे, उसे ऑन एयर ज़्यादा किया गया। और वैसे लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर भी अहमद शाह साहब ने अच्छा प्रोग्राम कर लिया, मशायरे कर लिया, बहुत अच्छी एक्टिविटी है अभी। अच्छा, अगर देखा जाए तो हम पिछले अगर 25-30 साल पहले ही देखें तो हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में मुशायरों का बड़ा रुझान था। हम इसके शायरी को सुना भी जाता था और उसको पसंद भी किया जाता था। उस वक्त तक के भी जो शायर गुजरे हैं उनको आज तक लोग याद रखते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आप देखें तो डिक्लाइन आता गया। और आज अगर मैं ये कहूँ कि शायरी बिल्कुल ज़वाल पजीर हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। और क्योंकि लोगों का रुझान ही नहीं है, स्पेशली नौजवान नस्ल का तो बिल्कुल भी रुझान नहीं है शायरी की तरफ। जबकि शायरी और शायर जो हैं किसी भी सोसाइटी को रिफॉर्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आजकल ना उनको तो पढ़ा जा रहा है, ना ही इस तरफ कोई रुझान है। तो इसकी क्या वजह, आपको क्या नज़र आते हैं? उसमें बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि शायरी या अदब रूबा ज़वाल है, तो अगर मैं इसे थोड़े से और बड़े स्पेक्ट्रम पे देखता हूँ कि पूरा फ़नून लतीफ़ा रूबा ज़वाल है। यानी अगर मैं मौसीकी को उठा लूँ तो आप बताइए कि मतलब जो आपके पास मेहदी हसन, ग़ुलाम अली, इस तरह का भी लेवल अब नहीं आ रहा आपके पास। आप मुसव्वरी उठा लीजिए, पूरी दुनिया में उठा लीजिए, क्या पिकासो आप पैदा कर रहे हैं, क्या डिविंची आप पैदा कर रहे हैं, आपके पास वो नहीं हो रहा। तो ओवरऑल पूरा फ़नून लतीफ़ा हम देखते हैं। अदाकारी के मैदान में आ जाइए, अब मॉडलिंग और वो शो ऑफ ज़्यादा होता है। मतलब जो फ़नून लतीफ़ा की स्पेसिफिकली जो आर्ट थी, उसको आप कहे नुकसान पहुंचा है। और वो पूरी फ़नून लतीफ़ा, वो पूरा आर्ट रूबा ज़वाल है। और इसका बुनियादी रीज़न मैं समझता हूँ कि जब आर्ट को आप कमर्शियल करते हैं, ऑन डिमांड करते हैं, तो आर्ट मर जाता है। एक्चुअली जब वो चीज़ें ऑन डिमांड हो जाती है, ऑन कमर्शियल हो जाती है, तो वो आर्ट पर काफ़ी नुकसान पहुंचता है उसका। तो मैं ये समझता हूँ ओवरऑल फ़नून लतीफ़ा जो है ना वो रूबा ज़वाल की तरफ है, क्योंकि आपकी डिमांड कमर्शियल हो गई है। तो जब कमर्शियल होगी तो इस तरह की चीज़ें होंगी। जहाँ तक मशायरों की फ़ज़ा का ताल्लुक़ है तो निस्बतन अगर आप पंजाब में देखें तो वहाँ पर मशायरी की फ़ज़ा आज भी बहुत बेहतर है। अच्छा, ठीक है, सही। लेकिन कराची में एक मसला रहा, आप जानती हैं कि 90s का दौर जो है ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा। ऑपरेशंस थे, सियासी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी, हालात काफ़ी कशीदा रहे। तो इंस्टीट्यूट से अब पोइट्री जब ख़त्म होगी, इंस्टीट्यूट से जब आर्ट ख़त्म होगा,
اس وقت آپ دیکھیں ساری چیزیں، ایون میڈیا میں بھی آپ دیکھیں، مطلب میں شوبز کی بات کروں گا، وہ سوئچ کر گیا کراچی سے لاہور کی طرف اور وہ ساری چیزیں، تو وہ اوور آل آرٹ پورا وہاں گیا. اور پھر جب انسٹیٹیوٹ سے نہیں اٹھے گا، کالج یونیورسٹی سے نہیں اٹھے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کے رجحانات میں کمی آئے گی. کمی آئے گی، کیونکہ بالکل وہی ہے، کیونکہ نہ تو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، صرف وہی بات ہے کہ انسٹیٹیوٹس میں ہی، اسکول کالجز میں ہی ان کا رجحان اس طرف نہیں آتا، تو پھر ان کے اندر ایک چیز کیسے آئے گی. بالکل. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم شاعری تو خیر بہت آگے کی بات ہے، ہم لوگ اپنی زبان اردو سے ہی بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. بہت دور ہو گئے ہیں. تو پھر جو لوگ جب اردو کے قریب ہوں گے، اردو کو سمجھیں گے، اردو کو پڑھیں گے، تبھی ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا شاعری کی طرف بھی، اور اگر ہم ادب کی طرف دیکھیں تب بھی وہ لوگ آئیں گے، ورنہ کیسے آ سکتے ہیں. دیکھیں عظمیٰ، بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت اچھی بات کی. آپ جتنی بھی تہذیب دنیا بھر سے اٹھا لیجئے، مطلب اٹیلی میں وہ اٹیلین بولتے ہیں، جرمنی، اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں چائنیز، اپنی زبان میں وہ آپ اور مجھ سے کم انگریزی جانتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہے، انگریزی میڈیم اور اردو میڈیم. یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب اگر میں جرمنی جاؤں تو کوئی ایسا ہوگا کہ جرمنی میڈیم اور وہ انگلش میڈیم، ایسے نہیں ہوتا. یہ ہمارے پاس ایک کمپلیکس بھی آ گیا ہے. آپ انگریزی اچھی بولتے ہیں تو آپ بہت اچھے، مطلب آپ پڑھے لکھے انسان تصور کیے جائیں گے، بے شک نہیں ہو آپ، لیکن آپ کو سمجھا جائے. مطلب ایک عجیب سا معاملہ ہے. اچھا اسکول وہ ہے جہاں بچے انگریزی بول رہے ہوں. اچھا، انگریزی کا تعلق یہ تو زبان ہے، اس کا تعلق ذہانت سے ویسے بھی نہیں ہوتا. اب دنیا بھر میں سائنٹسٹ ہیں جو زیادہ، آپ دیکھیں رشیا میں دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، جرمنی میں، تو یہ کب انگریزی بولتے ہیں اور یہ کب انگریزی. ہمارے پاس کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ انگریز مسلط رہے ہیں اور وہ ایک دور غلامی کا گزرا ہے. ہاں، ابھی تک ذہنیت جو ہے غلامانہ ہے. اچھا، مجھے بڑا وہ ہوتا ہے آج بھی، آپ مطلب آپ کا ٹارگٹ آڈینس، اگر آپ میڈیا اٹھا لیں، جیو، جتنے بھی چینلز آپ اٹھا لیتے ہیں، آپ دیکھیں وہ اردو میں، ڈان جب انگریزی میں آیا تو وہ نہیں چل سکا، ان کو اردو میڈیم ہونا پڑا. اچھا، لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ آج بھی اشتہار، آپ اشتہاری مہم کو اٹھائیں تو وہ رومن اردو کر کے ہے. اب بچت پہلے سے زیادہ، تو اے بی اب بچت، مطلب رومن کر کے. تو ہمیں اپنی آنے والی نسل کو ہم کیا دیں گے؟ ہمیں اپنی زبان، دیکھیں وہ تہذیبیں، وہ تمدن ختم ہو جاتے ہیں جو اپنی زبان کو سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمیں اسے لے کر، یہ ہمارا تشخص ہے، ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اس میں کام کی ضرورت ہے. بالکل اس کے اوپر. اور صرف ہم اسکولس پہ ہی وہ نہیں کہہ سکتے. اگر اسکولس میں ظاہر بہت ضروری ہے، انگریزی آنی چاہیے، انگلش آنی چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، آپ کو سیکھنی چاہیے ضرور. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قومی زبان کے سے جو ہے بالکل ہی الگ ہو جائیں اور اس کو آپ سیکنڈری لینگویج سمجھنے لگیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریفرنس ہماری انگلش ہے، وہ تو ہمیں ضرور آنی چاہیے. ہاں، اگر اردو ہمیں تھوڑی بہت خراب بھی آتی ہے تو وہ اچھی بات ہے. اردو زیادہ اچھی آنی بھی نہیں چاہیے، اب تو لوگوں کا یہ بھی خیال ہو گیا. اچھا، تھوڑا سا اب ہم آتے ہیں شاعری کی طرف ہی آتے ہیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے اس کو، اگر ہم دوبارہ سے لوگوں میں ایک ان کے اندر شاعری کا لیے محبت اور ایک اٹیچمنٹ جو ہے اس کو جگانے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں کچھ پلاننگ میں ہیں. اگر آرٹس کاؤنسل کے حوالے سے ہی ہم دیکھیں تو کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگوں میں اس چیز کو پھر سے اجاگر کیا جائے؟ دیکھیں، آرٹس کونسل کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، آرٹس کونسل اپنی جگہ وہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح کا وہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ شاعروں کو جگہ دیتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں. لیکن جو ہونا یہ چاہیے، رائٹر کی سطح پر بات کر رہا ہوں، چاہے وہ شاعری ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، تو ہمیں روایت سے تھوڑا سا کٹ کر، مطلب بالکل ہم روایت کو ختم نہیں کر سکتے کہ وہ ظاہر ہے ہماری روایت ہمارا حصہ ہے، لیکن روایت سے تھوڑا سا کٹ کر ہمیں تھوڑا جدیدیت، ہمارے عنوان، ہمارے ٹاپکس جو ہیں اس کو تھوڑا جدید ہونا پڑے گا. مطلب میں شاعری میں چراغ ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور کے حساب سے مجھے چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہوگا، ان کے مسائل کو آج، تاکہ میں اپنی ینگ جنریشن کو، آنے والی نسل کو ریلیٹ کر سکوں، ہمارے مسائل کو ہونا ہوگا. اب شاعری کیونکہ ڈائنامک ہے، اب جدید تقاضے کیا ہیں، کس طرح کے رجحانات ہیں، اس طرح کی مطلب شاعری اور اس طرح کا ادب پیدا کرنا ہوگا. بالکل جدید وقت کے ساتھ ہی شاعری کو بھی تبدیل ہونا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم نئے وقت کے ساتھ، نئے دور کے ساتھ اڈیپٹ نہیں کریں گے چیزوں کو تو وہ آبسلیٹ ہو جائیں گی پرانی چیزیں اور ان کو پھر کوئی دیکھتا نہیں ہے. تھوڑا سا آپ اپنی شاعری کے بارے میں بتائیے گا، کس
انداز کی شاعری آپ کرتے ہیں؟ اچھا میں نے پتہ ہے عظمیٰ مطلب بیسیکلی دیکھا جائے تو مطلب میں ادب برائے زندگی کا قائل ہوں کہ زندگی میں آپ کے جو بھی تجربات ہیں، احساسات ہیں، وہ آپ کی شاعری میں، آپ کے افسانے میں، مطلب ادب میں، آپ کی تحریر میں آنے چاہیے. تو اس حوالے سے رومانٹک پہلو کی طرف بھی رہا ہوں، سیاسی بھی چیزیں ہیں اور فلسفے کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہوں. صحیح. اور ڈپینڈ کرتا ہے موڈ کے اوپر یا اپنے جو ارد گرد جو بھی ماحول ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کس طرح کی شاعری آپ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم شاعری کی لینگویج میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آورد، اور ایک ہوتی ہے آمد. آورد وہ ہوتی ہے کہ جب آپ خود فورسبلی، آپ دانستہ طور پر پورے شعور کے ساتھ، خارجی توانائی کے ساتھ آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں. اور ایک داخلی کیفیت کا نام آمد ہے کہ آپ ایک خاص قسم کے ٹرانس میں جاتے ہیں اور آپ پر مطلب وہ آمد کا سلسلہ ہوتا ہے اور آپ کچھ لکھتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس کا حصہ ہے. ماحول اور اس کے مطابق کوئی خاص کیفیت کے مطابق آپ پر اس طرح کے آپ ٹرانس میں آپ آ جاتے ہیں اور کچھ وہ لکھنے لگتے ہیں. خود سے ہی، وہ تو خود سے ہی ہوتی ہے، آمد ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیر، آپ سے مزید ابھی بات چیت کریں گے لیکن ایک بریک ہے یہاں پہ، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. ہمارے ساتھ رہیے.